تو اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا کبھی، نہ آپ نے مجھے دیکھا، ملاقات بھی پہلی ہے۔ آج ایک اور ماضی کا 12 اضافے کا تعاون ہم نے کیا ہے، وہ قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اسباب بناتا ہے، اسی طرح سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ نے دعائیں کی ہوگی، اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے، ہماری بہن بھی دعائیں کرتی ہوگی کہ یہ مشکل آسان ہو جائے، ٹل جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو سبب بنائے گا نا، کوئی اور سبب نہیں بنتے۔ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ آپریشن کے 22,000 کے ہیں، دعا یہ ہے کہ آپ کا اتنے میں کام سمجھ جائے، 10 میں سمجھ جائے، اور بقیہ جو ہے وہ آپ اپنا کرایہ اور اپنے دیگر معاملات کر لیں۔ الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں اپنے بھائی کے پاس، اور بھائی ہماری اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے؟ ہماری پہلے ملاقات کوئی نہیں ہے۔ میں بالکل ابھی ہم نے دیکھا، آپ نے اشارہ کیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، رک جائیں یہاں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کون۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم حقدار کے پاس پہنچیں۔ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا، ہمارا جہاں گھر ہے، نہ ادھر والے کو پتا ہے نہ ادھر والے کو پتا ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پتا چل جائے گا کسی کو بھی یہاں پر اس طرح سے تعاون ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے، تو حق والوں کا حق کھانے والے ناحق لوگ آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو ہمارا پہلا سبق جو ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ حقدار کو ڈھونڈ کے وہاں پہنچ جائے، یہ حقدار آپ کے پاس آ جائے اور آپ تسلی شفی کر لیں، تحقیق کر لیں۔ تو اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا کبھی، نہ آپ نے مجھے دیکھا، ملاقات بھی پہلی ہے، فون پہ بات ہوئی، فون پہ بات ہونے کے بعد 5-6 دن ہو گئے میرے خیال میں، آپ کو لگا بھی ہوگا کہ شاید میں آج بھی نہیں آؤں گا، حالانکہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ اور مصروفیات یہی نہیں کہ ہم کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، الحمدللہ آج ایک اور ماضی کا 12 اضافے کا تعاون ہم نے کیا ہے، وہ قرآن میں، قرآن والی سائٹ میں ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، اور الحمدللہ وہاں کی امانت پہنچی ہے۔ تو مصروفیات ہماری یہی ہوتی ہیں کہ پینڈنگ میں کئی لوگ ہوتے ہیں، اب کس کو پہلے کرے کس کو بعد میں کرے، اب یہ معاملہ ایسا تھا ہماری بھابھی کا، ہماری بہن کا، کہ اس کے لیے ہمیں سب کام چھوڑ کے اس کو کرنا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے یہ معاملات آسانی کے ساتھ ہوں۔ جو ایک جان نے اس دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت کا پہلا اشارہ ہے میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ محنت کرنے والے ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، ہنر مند ہیں، اور ہمارے بھائی نے آج خوشخبری یہ سنائی ہے کہ ان کا روزگار الحمدللہ لگ گیا ہے، اور روزگار یہ ہے کہ یہ سارے کا کام کرتے ہیں، پہلے بھی مزدوری کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، اور درمیان میں جہاں یہ کام کرتے تھے ان کے کام کم ہونے کی وجہ سے پھر ان کی مزدوری ختم ہوئی، ان کی جاب ختم ہوئی، اب انہوں نے ایک اور جگہ پہ جاب شروع کی ہے، وہاں سے 10,000 روپے ایڈوانس لے کر انہوں نے اپنے اس گھر کا رینٹ، جمع شدہ رینٹ ادا کیا ہے، ابھی ایک کرایہ رہتا ہے، اور اب یہ مزدوری کر رہے ہیں، روزانہ 1,000 روپے کم و بیش اس سے اوپر وہ دیہاڑی لگاتے ہیں، اگر اوور ٹائم لگائے تو تقریباً 1,200 1,500 روپے تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے، اور نہیں پتا کہ کہاں سے، جس طرح موت بندے کو آن لیتی ہے نا، تو رزق بھی آن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ لوگوں کے لیے رقم لکھی، کمائی کسی نے، لیکن اللہ نے اس کمائی میں بھی آپ لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے تھے اور یہ آپ لوگوں کے پاس پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اسباب بناتا ہے، اسی طرح سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ نے دعائیں کی ہوگی، اللہ سے مانگا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے، ہماری بہن بھی دعائیں کرتی ہوگی کہ یہ مشکل آسان ہو جائے، ٹل جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو سبب بنائے گا نا، کوئی اور سبب نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی سبب بناتا ہے، کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، 5 دن تک آپ کے یہ خیالات میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ میں یہ رہے کہ بھئی یہ کام لازمی کرنا ہے، یہ ترجیح بنیادوں پہ کرنا ہے، تو جب دل سے وہ ایک آواز اٹھتی ہے نا، جب اس نے ارادہ پختہ ہو گیا کبھی کرنا ہے، تو آج ہم سب کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ 22,000 روپے آپ کے پاس جو کہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں، آپ نے جو مطالبہ کیا کہ آپریشن کے 22,000 روپے ہیں، دعا یہ ہے کہ آپ کا اتنے میں کام سمجھ جائے، 10 میں سمجھ جائے، اور بقیہ جو ہے وہ آپ اپنا کرایہ اور اپنے دیگر معاملات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے جو معاونین ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا
بالخصوص ہماری بہن جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے لیے خوشی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ ان کے بچوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ان کے بچوں ان کے کے لیے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کے ایک بچے پہ گرم چائے گر گئی، وہ جل گیا۔ اب ایک چھوٹی بڑی بیٹی ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے۔ تو باہر کے بڑے قانون سخت ہوتے ہیں نا، تو بس آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔